to opening up the courts. رئيس الشعب كجيش Not used for political grandstanding, then used against witnesses and jurors. صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی۔ صدام حسین 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال ہوئی تو ان کا والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہوئی۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا اور شہر کی تقریب میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام حسین کو عراق کو نوآبادیات کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کے مطالعے اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ کے اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بھیڑ کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نوآبادیات حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نوآبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت میں بعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے بعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ صدام حسین بھی بعث پارٹی کا ایک اہم رکن تھے، اس لیے عبدالکریم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشان چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانک میں 1 گولی لگی پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح سے عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے،
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کو پھانسی دیے آج 16 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے ڈر سچا انسان تھا اور ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔